أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیا ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اعمال میں خسارے کا شکار ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا جن کی کوششیں جو دنیا میں کی گئی وہ ضائع ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ ساری زندگی یہی تصور کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ حضرات دی وقار، یہ سورہ کہف کی آخری آیات میں سے مختصر حصہ آپ کے سامنے پڑا ہے۔ ہماری مختصر گفتگو کا موضوع ہی یہی ہے کہ اعمال، کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جس سے عمل برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم شریعت مطہرہ میں اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور پیروکار بنایا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعمال کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائی۔ تو جب ہر چیز واضح اور کلیئر کر دی گئی ہے تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل کریں اور اپنی طرف سے وہ عمل ثواب سمجھ کر کریں، یا کوئی بڑا اپنی طرف سے اس کو تصوراتی طور پر کوئی جائنٹک قسم کا عمل سمجھ کے کریں، لیکن وہ عمل ایسا ٹھہرے کہ وہ ہمارے باقی اعمال کو بھی ضائع کر دے۔ یہ موضوع جو ہے، چونکہ آپ احباب ماشاءاللہ رمضان المبارک میں اس آس میں، اس امید میں ہوتے ہیں کہ ہمیں جنت کی خوشخبریاں بھی سنائی جائیں گی اور ایسے اعمال کے بارے میں بتایا جائے جس کا کم از کم 700 گنا اجر ہو، تو وہ میرے بھائی کل کلاس فیلو بھائی فاضل حافظ بلال صاحب نے کل آپ کو بتا دیا ہے، تو مجھے خشک سا موضوع دیا ہے، پتہ نہیں آپ کو کوئی پسند بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، میں تو عمل ضائع کروانے کے لیے آیا ہوں۔ تو خیر، آپ میری کوئی درست سی اور خشک سی گفتگو کو سماعت فرمائیے گا۔ میں کوئی 5-7 نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمارے عمل کہاں کہاں پہ ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ہم جس شریعت کے پیروکار ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز لا الہ الا اللہ سے کیا تھا، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مشن کا، اپنی تبلیغ کا آغاز اس سے کیا ہے اور لوگوں کو ڈرانے کا آغاز اس کلمے سے کیا ہے
اور یہ وہی کلمہ ہے جو سارے کے سارے انبیاء نے اسی کلمے سے ہی آغاز کیا ہے۔ اور جب بھی کسی شخص نے بھی دنیا میں کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی واعظ، کوئی پریچر جب بھی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بنیاد یہی کلمہ توحید ہوتی ہے، یہی نبوی طریقہ ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو سارے انبیاء کا منہج اور مشن رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان کرائی جائے۔ اور انبیاء نے اپنے اس مشن کو کما حقہ جس طرح اللہ نے حکم دیا انہوں نے اس کو پورا کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ان انبیاء کو بھی یہ بات بتا دی، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ زمر میں یہ بات بتا دی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ نبوی مشن ایک طرف، اور 23 سالہ نبوی زندگی سے پہلی گزاری جانے والی 40 سالہ زندگی جو آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پیروکاری میں گزاری ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے، بات دراصل ہم امتیوں کو سمجھائی گئی ہے۔ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہی ہوتے ہیں، ان سے تو ایسی غلطی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر یہ وارننگ، یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر سکتے ہیں تو ہم ان کے آگے ہماری کیا حیثیت ہے۔ فرمایا لئن اشرکت، اگر شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا عمل جو شرک والا عمل ہے، اس سے عمل ضائع ہوتا ہے۔ پھر میرے بھائیو دوسری بڑی اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ بندے کا اللہ رب العالمین سے عقیدہ ہٹ جائے، اس کے دین سے ہٹ جائے، وہ مرتد ہونے کی طرف گامزن ہو جائے۔ اور مرتد ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ آپ نے یہ بات تو سنی ہے فلاں شخص نے دین اسلام چھوڑ دیا، وہ کافر ہو گیا، فلاں شخص نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا۔ یہ دیکھیے میرے بھائیوں، ایک تو بڑی ایک واضح بات یہ ہے کہ جس نے دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کیا، وہ مرتد ہوا۔ بسا اوقات انسان کوئی اپنا عمل ایسا کر بیٹھتا ہے جو اس کو اللہ کی توحید سے ہٹا کر مرتد ہونے کے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ جب اس نے اپنی اس جبیں کو جو اللہ کے لیے جھکنی چاہیے تھی، اس وجود کو جو اللہ کے لیے جھکنا چاہیے تھا، جب اس نے صریحاً اس چیز کا انکار کر دیا اور صریحاً اس چیز کو جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا، کسی اور کے آگے اس کو جھکا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا بھی عقیدہ اللہ رب العالمین پر کمزور ہوا، تب اس نے اللہ کی مخلوق کے آگے اپنے آپ کو جھکایا۔ بسا اوقات وہ کیا کرتا ہے، دین کی کسی تعلیم کو تضحیق کا نشانہ بناتا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں زنا کاری حرام ہے، آپ اس کو کہتے ہیں چوری حرام ہے، وہ آگے سے دھتکار دیتا ہے کہ ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں جو چاہوں میں کروں۔ اس کا مطلب ہے اس نے دین کی تعلیم کو کوئی حیثیت نہیں دی، اپنی سوچ کو اس نے دین کے اوپر ترجیح دی ہے۔ تو اسی حوالے سے قرآن کریم نے کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص اپنے دین سے مرتد ہوتا ہے، اس کیفیت میں مرتا ہے، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ ان میں سے کسی ایک پارٹ کا بھی انکاری ہوتا ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے بھی سارے کے سارے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دو باتیں ہوگی، اختصاراً چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے تاکہ اب بھائیوں کو سمجھ بھی آئے۔ تیسری بڑی میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی
کسی چیز کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھنا اور اس کو ناپسند کرنا۔ اللہ رب العالمین نے شریعت میں سزائیں ہمارے لیے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، جرائم کی سزائیں، چوری کی سزا بیان کی ہے، اور اسی طرح زناکاری کی سزا اس حوالے سے بیان کی جو سورہ نور میں موجود ہے، اور پھر اسی طرح ڈکیتی کی سزا بیان کی، محاربہ کی سزا بیان کی۔ تو یہ چیزیں قرآن میں بیان ہیں۔ اور آپ تصور کیجئے ہماری حکومتوں میں ایک ایسے حکمران بھی آئے تھے، ایک ایسے صدر بھی ڈکٹیٹر آئے تھے کہ جب انہیں حدود کی بات کی گئی تو انہوں نے تضحیک کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا کہتے ہیں، کیا میں اپنے جو میرے سٹیزنز ہیں یا جو جتنے بھی میرے انہیبیٹنٹس ہیں اور باشندے ہیں میرے ملک کے، میں ان کو ٹنڈا کر دوں؟ یہ اس نے تضحیک کا نشانہ بنایا، اور آج بدقسمتی سے اس کو اتنے سالوں تک اس سرزمین پر قدم رکھنا نصیب نہیں ہو رہا، اور وہ بیڈ پر لاچاری کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کریم ایسے انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور قرآن کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ کہ جس شخص نے اللہ کے نازل شدہ کلام کو ناپسند کیا، اللہ کے کسی حکم کو ناپسند کیا، اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی کسی سزا کو ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، کسی چیز سے منع کیا، اس کو ناپسند کیا، فرمایا جس نے بھی یہ کام کیا احبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عمل کیے گئے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کل قیامت کے روز بڑے بڑے پہاڑوں جیسے ہم عمل لے کے جائیں، بڑے بڑے لیجر ہمارے عمل کے بھرے ہوئے ہوں، لیکن وہ عمل اس میں اگر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ہمیں بخشوا سکیں، بلکہ وہ الٹا ہمارے گلے پڑ کر تصلی نارا حامیہ ہمیں جہنم کی آگ میں لے جائیں۔ اللہ کریم اس انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات دی وقار، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سلمہ بن اقوی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فَأَكَلَ طَعَامًا بِشِمَالِهِ، اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، بائیں ہاتھ سے۔ یہ ہمارے ہاں آپ تصور کیجئے ذرا کہ ہمارے ہاں آفیسز میں بیٹھے ہوئے، دفاتر میں بیٹھے ہوئے، بسا اوقات بندہ یہ فارغ البالی میں نہ چاہتے ہوئے بھی دائیں ہاتھ سے لکھ رہا ہے، دائیں ہاتھ سے پیج پلٹ رہا ہے، اور پانی ساتھ پڑے، اس کو پیاس کی طلب ہوئی، اس نے کیا کیا؟ اس نے بائیں ہاتھ سے پانی پی لیا۔ اب چاہیے تو یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی شخص توجہ دلائے کہ جناب آپ تو بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، آپ تو بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اس کو فوری طور پر اپنی غلطی کو قبول کرتے ہوئے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور فوری طور پر اصل معاملے کی طرف آ جانا چاہیے جو شریعت نے حکم دیا ہے۔ اس نے تکبر کے عالم میں کہہ دیا لا استطیع، میں استطاعت نہیں رکھتا دائیں ہاتھ میں کھانا کھانے کی۔ آپ نے فرمایا لاستطعت، اگر تو استطاعت نہیں رکھتا تو استطاعت رکھے بھی نہ۔ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی اس کا ہاتھ کبھی اوپر نہیں اٹھ سکا، یہ ہاتھ دوبارہ کبھی اوپر نہیں اٹھ سکا۔ سبب یہ ہے کہ اس شخص نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے حکم کو ناپسند کیا۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ نے اس کا اجر اور اس کا عقاب جو تھا وہ دنیا میں اس کو بھی اور امت کو بھی دکھا دیا۔ اللہ کریم میرے بھائیوں ہم سب کو فرمان نبوی اور احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کئی باتیں ایسے بتائیں، کئی باتیں جو ہماری سوشل لائف سے، آج کی سوشل لائف سے متعلق ہے، اور اس میں ہمارا یہ بڑا استعمال جو ہے نا اس موبائل ڈیوائس کا استعمال ہے، لیپ ٹاپس کا استعمال ہے، اور جتنی بھی ہماری یہ الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں اس کا استعمال جو ہے اس نے بدقسمتی سے ہمیں ایسا مصروف کیا ہے کہ بسا اوقات ہم اس میں مگن ہوتے ہوتے پتہ نہیں کدھر کو چلے جاتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی 4245 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ اور یہ بات میرے بھائیوں انتہائی توجہ سے سننے والی ہے، ہمارا جو موضوع ہے اس سے انتہائی کو ریلیٹ کرتی ہے۔ فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یأتون یوم القیامہ، جو قیامت کے روز آئیں گے، بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، کامثال جبال تہامۃ بیضاء، اور اتنے بڑے عمل ہوں گے جس طرح تہامہ پہاڑ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، اتنے بڑے عمل لے کر آئیں گے۔ یہ آپ نے تشبیہ دی ہے، پہاڑوں جتنے بڑے عمل لے کر آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ بات کہی، حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہم لنا، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیے، ان کی کچھ صفت، کوئی ان کی ظاہری حیثیت، کیفیت، کوئی صفات کیا ہے؟ وَجَلِّهِمْ لَنَا، اور ہمارے لیے واضح کیجئے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے، تاکہ ہم ان بدقسمت لوگوں میں ہمارا نہ شمار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هَؤُلَاءِ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، یہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہیں، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، اور جس طرح کے سکن کے کلر تمہارے ہیں، تمہارے ہی بہن بھائی ہیں، جس طرح کا تم رہن سہن رکھتے ہو اسی طرح کا وہ رکھتے ہیں۔ فرق کہاں پہ پڑا، یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں پہ آیا؟ اور آپ نے یہ بھی کہا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی راتوں کو اسی طرح ہی عبادت کرتے ہیں جس طرح کہ تم کرتے ہو۔ بھائی راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تصور کیجئے آخر کون سا ایسا برا عمل ہے کہ اتنے بڑے عمل لے کے جائیں گے، اللہ رب العالمین ان سارے اعمال کو خس و خاشاک بنا کے اڑا دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہقوها، جب وہ رات کو تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، جب رات کو تصور میں آتا ہے بچے سو گئے، بیوی سو گئی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دنیا کی کوئی آنکھ، انسانی کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، اور اگر ہمارے لیے کوئی ویجیلنس کے لیے کوئی کیمراز لگے ہیں اور ان میں بھی نائٹ ویژن نہیں ہے کہ ہمیں کون سا کوئی دیکھتا ہے، چلے موبائل پہ کوئی چیز ایسی دیکھ لیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، چلے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، موبائل پہ ساری دنیا موجود، اسے قرآن کریم کے کھلنے سے لے کر دنیا کی بدترین سے بدترین چیز جو ہے وہ اس میں کھل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی بات ہے، آپ تصور کیجئے کہ جس طرح یہ حدیث آج کے دور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوها، رات کی تنہائیوں میں ہوتے ہیں اور تصور میں ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، این اس وقت اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ تصور کیجئے، آپ سب کے پاس یہ ڈیوائس موجود، آپ اپنی کوئی تقریر سننا چاہتے ہیں، آپ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے کوئی پولیٹیکل کوئی چیز دیکھنی ہے، کوئی سیاسی دیکھنی ہے، کچھ بھی دیکھنا ہے، آگے آٹو پلے میں چیزیں اور لگی ہوتی ہیں، وہ کھلتی جاتی ہیں، بندہ سوچتا ہے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، وہ اس میں مگن ہوتا ہے۔ اور تصور کیجئے یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ راتوں کا قیام، یہ رات کو کھڑے ہونا، یہ اس وقت کسی کام نہیں آتا، یہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم رات کے وقت ایسا کوئی عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگلا عمل جس سے ہمارے باقی عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں، نماز کی پابندی۔ آپ احباب نے علماء کرام سے کثرت سے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں الگ طور پہ حکم دیا نماز کی پابندی کا۔
حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص الصلاة الوسطى، جو درمیانی نماز ہے، جس نماز کے وقت بسا اوقات ہمیں نیند بڑی پیاری ہوتی، بسا اوقات کاروباری لوگوں کو اس کا زیادہ علم ہے کہ ایسے مواقع پہ بسا کاروبار کی قسمیں ایسی ہیں، اس وقت گاہک بڑے پیک پہ ہوتے ہیں، کسٹمرز آ رہے ہوتے ہیں، دل نہیں کرتا کہ بندہ اٹھ کے جائے۔ صحیح بخاری کی 553 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاة العصر، جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا، فقد حبط عملہ، اس کے بھی سارے عمل ضائع ہو کے رہ گئے۔ اب آپ تصور کیجئے میرے بھائیوں، یہ صرف یہ میری نماز نہیں ہے، یہ میرے بھائیوں کی، آپ کی صرف نماز نہیں ہے، ہمارے ڈیپینڈنٹ میں ہماری بیویاں بھی آتی ہیں، ہمارے بچے بھی آتے ہیں، ہماری اولاد بھی آتی ہے۔ اگر کوئی استاد ہے تو اس کے شاگرد بھی اس حد تک ہیں کہ اس استاد نے ان کی تربیت کس حد تک کی ہے کہ انہیں اس حساسیت کا اور سینسیٹیوٹی کا علم ہے کہ عصر کی نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھ لیں، مسجد میں آ جائیں، نہ ہماری اولاد میں سے کسی کو پتہ ہے کہ اذان ہوئی، نہ ہماری بیویوں میں سے کسی کو پتہ کہ اذان ہوئی۔ ہم دکان پہ بیٹھے، کسی نوکر کو علم نہیں ہے، کسی ملازم کو علم نہیں ہے، ورکرز میں سے کسی کو علم نہیں ہے کہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں، اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، جس فیکٹری کے، جس کارخانے کے اور جس کمپنی کے، جس فرم کے ہم باس ہیں، ہم ایگزیکٹو ہیں، ہم جو کوئی بھی، ہم مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، یا ہم کوئی بھی بڑا عہدہ ایگزیکٹو قسم کا رکھتے ہیں، یا ہم اونر ہیں حقیقی معنوں میں، اگر وہاں پہ نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، اس کا قصوروار وہ مالک ہے، وہ باس ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے، وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ اگر گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا تو وہ اس گھر میں قصوروار گھر کا باپ ہے کہ سارے کا سارا، جس طرح آپ نے حدیث میں سنا ہے کہ اگر عمل ضائع ہوتے ہیں تو جس طرح سبارڈینیٹس کے ماتحتوں کے عمل ضائع ہوتے ہیں، اسی طرح مالک بھی اس میں حصے دار ہوتا ہے۔ تصور کیجئے کہ کہیں ہم سے یہ کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اور پھر ہم عجیب و غریب قسم کی شکایتیں کرتے ہیں۔ اور آج کل چونکہ ٹرانزیشن آف پاور گورنمنٹ کا چل رہا ہے، تو سیاستدان جو ہے ماشاءاللہ وہ اپنے ان کا تو خیر رول آف بزنس ہی یہی ہے کہ انہوں نے کام ہی یہ کرنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مختلف قسم کی اول فول بولیں گی تو ان کا کسی کا ووٹ بینک بڑھے گا، کسی کا ووٹ بینک کم ہوگا۔ لیکن ہماری توجہ جس طرف بدقسمتی سے چلی جاتی ہے، مختلف ٹی وی چینلز والوں نے، انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، انہوں نے کچھ لوگ ایسے بلائے ہوتے ہیں جن کے پاس ظاہری طور پہ اسٹرونومی کا علم ہے، یہ جی ستارہ شناس ہے، یہ جی قسمت بتاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ٹی وی چینل پہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ لو جی پوچھیں کہ اس سال الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ فلاں پولیٹیکل لیڈر اس مرتبہ پاکستان میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، فلاں جماعت اقتدار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی، فلاں کی حکومت کتنی دیر رہے گی۔ یہ وہ ساری باتیں بدقسمتی سے وہ ہیں جو اس میڈیا کے ذریعے زہر گھول کر ہمارے ذہنوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں تصور کیجئے اس معاملے کو جس کو ہم نے شاید کبھی سمجھا ہی نہ ہو، جس کی حساسیت کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، کہ غیب کا علم جاننے کی کوشش کرنا اور مستقبل کی پریڈکشنز کے بارے میں اور پیشین گوئیوں کے بارے میں جاننا اور ایسا علم حاصل کرنے کی اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا جس کی بنیاد کسی ظاہری حقیقت پہ نہیں ہے، اور کوئی شخص دعوے کرتا ہے کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، مجھے بلائے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ آ کے بتاتا ہے میں نے آپ کا ذائچہ بنایا، میں نے ستاروں کے ذریعے آپ کی قسمت کو جانا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 2230 نمبر حدیث ہے، فرمایا من اتی عرافا، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، کسی غیب کا علم بتانے والے کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا،
اور کسی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس آیا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اس نے اس سے صرف کسی چیز کا سوال ہی کیا کہ آپ مجھے بتائیں اس سال الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آپ مجھے بتائیں حکومت کتنی دیر ٹھہرے گی، آپ مجھے بتائیں میری شادی کہاں پہ ہوگی، آپ مجھے بتائیں میرا رزق کتنا ہے، آپ مجھے بتائیں میری شادیاں کتنی ہیں۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقبل له صلاته 40 یوما، اس شخص کی نماز جس نے صرف سوال کیا ہے 40 دنوں تک اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ عمل ضائع ہونے کا یہ کتنا بڑا سبب بنتا ہے، یہ ہمارا چھوٹا سا غفلت والا عمل کہ ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بڑے مذاق میں کہہ دیتے لو جی میری بھی لکیراں چیک کرو، میرا بھی ہاتھ چیک کرو جناب، میرا بھی بتائیں میرا رزق کتنا ہے۔ یہ نہ جانے میں بھی یہ کام کر جاتے ہیں ہم، لیکن میرے بھائیوں دیکھیے اس کی وعید کتنی ہے۔ اور دوسری حدیث اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، فسألہ عن شیء، اس نے اس سے کسی چیز کا صرف سوال کیا، سوال کرنے کے بعد اگلا سٹیپ فصدقہ بما یقول، اس نے جو اس کو معلومات دی اس کی تصدیق کی، جی ہاں جیسے آپ نے کہا ایسے ہی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد، اس شخص نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے، ہوش میں آئیے اور اپنے آپ کو ہوش میں لا کر تصور میں اس میں لے کے آئیے کہ ایک طرف ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ایک طرف ہم روزے رکھتے ہیں، ایک طرف ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ایک طرف ہم کوشش ہوتی ہے کہ ہر عمل میں سبقت حاصل کریں، اور دوسری طرف اگر ایک عمل بھی جان بوجھ کر ہم کر بیٹھے سارے کے ساری نمازیں ایک طرف ہوں گی، اس ایک عمل نے ہماری ساری کی ساری تباہی کر کے رکھ دے گی۔ میرے بھائیوں اگلی بات سنیے، انسان عمل کرے اور اس کا عمل ضائع کیسے ہوتا ہے، اور یہ عمل ایسا ہے جو بندہ کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں صرف ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف اور خدشہ ہے الشرک الاصغر، چھوٹا شرک ہے، چھوٹا شرک۔ ابتدا میں پہلا پوائنٹ آپ نے شرک سنا ہے، اس کو کہا چھوٹا شرک یعنی الریا۔ حضرت سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر یعنی الریا، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین ریاکاروں کو کہیں گے این الذین کنتم تراؤون بہ اعمالکم، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ جن کو اپنے عمل دکھایا کرتے تھے۔ اب پہلے یہ سوال سمجھیں ریاکاری کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر دیا تو کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے، تو ریاکاری کو شرک کیوں کہا؟ میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم دنیا میں جو بھی عمل کرتے ہیں نیکی والا، وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کی ایک حیثیت ہے، اللہ رب العالمین کا ایک منصب ہے، ایک عظمت ہے، ایک مقام ہے اللہ رب العالمین کا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، یا نیک عمل کرنے کے لیے کوئی صدقہ وغیرہ کرتے ہوں، صرف تصور میں یہ بات آنی، بندے نے اعلان نہیں کرنا کہ حضرات میں عمل دکھانے کے لیے اب کرنے لگا ہوں، یہ اندر نیت ہی انسان کی، اسی میں تھوڑا سا فتور آنا ہے، شیطان نے حملہ کرنا ہے۔ تو اگر بندہ اس نرگے میں آ گیا کہ فلاں حاجی صاحب کھڑے ہیں، وہ بڑے مالدار ہیں، لمبی نماز پڑھ کے ذرا دعا ایسی کرنا، ذرا رونا ہے، آپ کو پیسے دے کے جائیں گے، بس تھوڑا سا اتنا ہی ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ مقام جو اللہ کو دینا تھا وہ ہم نے مخلوق کو دے دیا۔
وہ ہم نے محلے کے چودھری کو دے دیا، وہ محلے کے کسی سیاستدان کو، کسی پولیٹیشین کو یا کسی اور کو دے دیا، کسی صاحب ثروت کو دے دیا۔ مقام دینا تھا اللہ کو، نماز دکھانی تھی اللہ کو، دعا دکھانی تھی اللہ کو، قرآن اچھا پڑھنا تھا اللہ کے لیے، مال خرچ کرنا تھا اللہ کے لیے۔ لیکن تصور میں آیا یار میں پیسے دیتا ہوں ساری دنیا کو ذرا پتہ لگے میرے پاس بڑا پیسہ ہے، تو اس کا مطلب ہے جو مقام اللہ کو دینا تھا وہ ہم نے اس ساری مخلوق کو دے دیا۔ تو جو مخلوق کو مقام دیا گیا اللہ والا، اس وجہ سے اس کو شرک کہا گیا ہے۔ اب اس کو شرک کہا گیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ تمہارا عمل ضائع کیسے ہوتا ہے جب تم ریاکاری کرتے ہو۔ سورہ البقرہ ہے، تیسرا سپارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا۔ یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب ہم سارے ایمان والے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کوتاہی ایمان والوں سے ہوتی ہے، یہ نقص اہل ایمان میں پایا جاتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، اپنے صدقات کو لوگوں کو تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ کیسے؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ فرمایا فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایک چٹان اور پتھر کی ہے جو آپ نے باہر رکھا ہے، اس کے اوپر گرد اور مٹی اور ڈسٹ پڑی ہے، رات کو تیز بارش ہوئی، جس طرح اس نے سارے کا سارا پتھر دھو کے صاف کر دیا ہے، پتھر صاف کر دیا، ریاکار کا نامہ یا مال اس طرح سارے کا سارا صاف ہو جاتا ہے۔ کدھر گیا ہمارا سارے کا سارا عمل، اعمال نامہ جو بھرا ہوا تھا، سب کا سب ضائع ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے چھوٹا سا عمل ایسا کیا کہ دل میں خیال آیا کہ لوگ میرا عمل دیکھیں، تو لوگوں نے دیکھ لیا، جب لوگوں نے دیکھا تو ہمارا نامہ اعمال سارے کا سارا چٹیل اور صاف ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات کئی اعتبار سے لمبی کی جا سکتی، میں آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 2581 نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے نا ایک سبب ہے، اعمال ضائع ہونے کے حوالے سے کئی اور باتیں ہیں کہ بندہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرے، یہ بھی عمل ایسا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو تمہارا عمل ضائع ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ لگے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگنا، تمہارا نامہ اعمال سارے کا سارا صاف ہو کے رہ جانا ہے۔ اور سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، کیونکہ اطاعت نہیں کریں گے، اطاعت کے دائرے سے نکلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت والی حیثیت نہیں دیں گے، آپ کو سپرامیسی نہیں دیں گے، عمل ہمارا ضائع ہونا ہے، آپ کا مقام و منصب وہیں پہ رہنا ہے، عمل ہمارے ضائع ہو جانے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ علماء سے سنی ہوگی، لیکن تصور کریں کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ کیا کچھ کراتے ہیں۔
ہمارے ہاتھ سے کیا گیا عمل ہمارے لیے کیا کچھ کراتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن، فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو اتدرون ما المفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ملا درہم ولا متاع له، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، پینی لیس بندہ ہوتا ہے، پراپرٹی لیس بندہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مفلس آدمی۔ فرمایا میرے صحابہ نہیں، اس کو نہیں کہتے، جو میں پوچھ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے، یہ دنیاوی ڈیفینیشن ہے جو ہم کرتے ہیں۔ فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، جو کل قیامت کے روز آئے گا، نماز لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، اور باقی نیکیاں بھی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، بڑا کچھ لے کے آئے گا، لیکن 5 جرم اس نے کیے ہوں گے، 5۔ اب آپ ہر شخص نے اب میرے سمیت اپنا اپنا جائزہ لینا ہے اس حدیث میں، کہ یہ بنیاد ہے، اس بنیاد پہ اپنا عمل چیک کرنا ہے۔ اگر تو ہم اس حدیث میں اس کے مطابق پاس ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس درس کو اپنے لیے نصیحت اور تذکیر سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو سارا کچھ لے کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ اب آپ تصور کریں ایک دن میں ایک بندہ ہے نا، باہر موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا، اس نے ایک کک ماری، نہیں سٹارٹ ہوا، اس نے دوسری ماری، نہیں سٹارٹ ہوا، اس نے گالی نکال دی۔ بندہ پوچھے گالی میں سیلف لگا ہوا تھا کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے؟ گالی نکال لی تو گیا موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ بچے کو بلایا، اوے فلاں بات سنو، نہیں آیا، بیٹا بات سنو، نہیں آیا، گالی نکال دی، اب بچہ حاضر ہو گیا۔ یہ تصور کریں، یہ ہمارا روزمرہ کا کام ہے کہ ہر بات پہ گالی دو۔ آپ نے کسی چیز سے، مثلاً میں نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا، کسی فاسٹ فوڈ جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ کیچپ ڈال رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ ذرا تھک ہوتی ہے تو وہ نکال رہا ہے، نہیں نکلی، اس نے ایسے کیا، نہیں نکلی، اس نے گالی نکال دی۔ میں کہا نکل آئی ہوں نکل آئی ہے، کہنا نہیں، تو گالی دے کے بھی تو کیچپ ادھر ہی رہی۔ اب آپ تصور کریں، یہ ہے ہمارا عمل، کتنی گالیاں ہم نے دی۔ فرمایا یأتی قد شتم ھذا، یہ گالی زبان سے ہم دیتے ہیں۔ کئی مثالیں آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ مثالیں دے سکتے ہیں، تو قد شتم ھذا، گالی دی ہوگی۔ اور دوسرا کام قذف ھذا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں نوجوانوں میں سب سے بدترین مسئلہ ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، الحمدللہ مجھے 14 سال ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کریم ہمیں عاجزی انکساری عطا فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ تقریباً رفلی ایسٹیمیٹڈ میں نے 38,000 طلبہ و طالبات کو ڈائریکٹلی الحمدللہ سامنے بٹھا کے پڑھایا ہوا ہے آج تک، الحمدللہ۔ تو آپ تصور کریں، میں ہمیشہ طلبہ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ کو ایجوکیشن ہے، یونیورسٹیز میں سسٹم ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کی، سارے بچے ایسے نہیں ہوتے، نہ بچیاں ساری خراب ہوتی ہیں، کوئی ایک دو آپ کو خراب ملیں گی یا ملیں گے، انہوں نے سارے کلچر کو، ماحول کو خراب کرنا ہے۔ پھر وہ سکینڈل بنتا ہے جو آپ کو کراچی کا نظر آ رہا ہے، جو کراچی کا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ مخلوط مجالس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بچی گھر سے بھاگی، الوپمنٹ کی اور جا کے کسی سے شادی کر لی۔ اب کیا ہوا؟ بچے نے کیا کیا؟ کسی کو سب سے پہلے اپنی محبت جتانے کی کوشش کی۔ اب محبت جتائی، وہ اس کے نرغے میں نہیں آئی، یا اس کو کوئی اس سے اچھا مل گیا۔ ہر خاتون بھی تو آفر قبول نہیں نہ کرتی، جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔ جہاں پہ زرخیز زمین ملے نا کسی مرد کو، وہی آگے سے ڈورے ڈالتا ہے۔ تو اس پہ آپ نے ڈورے ڈالے، بات نہیں بنی تو کیا کیا؟ اس کو کسی کے ساتھ سکینڈلائز کر دیا کہ یہ جو لڑکی ہے نا، کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں پھنسی، اللہ رحم کرے، اللہ کریم ہمیں معاف فرمایا۔ مسجد میں یہ بات سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے پھنسانے کی کوشش کی، نہیں بات بنی، اب اس کا کسی مرد کے ساتھ سکینڈل بنا دیا۔ آپ تصور کریں، یہ جو ہم نے سکینڈل بنایا ہے، ہمارے پاس گواہ موجود ہیں،
آپ قرآن کریم میں آپ سورہ نور کا مطالعہ کریں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ جو لوگ عورتوں پہ تہمت لگاتے پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے، جو شریعت کا اصول ہے، شریعت کی پہلی سزا ہے انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ اب کوڑا ایک بھی تھانے والا لگاؤ نا تو عقل ٹکانے آ جاتی ہے، 80 لگے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور یہ بندہ ساری زندگی گواہی دینے کے لیے نااہل ہو گیا ہے۔ ایک نااہل ہماری عدالتیں کرتی ہیں، ایک نااہل قرآن کرتا ہے کہ جس نے کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، کسی شریف النفس خاتون پہ حملہ کیا اور اس کے گھر کی عزت کو دو پہ لگایا، اس کی پہلی سزا جو دنیا میں دو، اس کو 80 کوڑے لگاؤ، ساتھ اس کو ساری زندگی گواہی کے لیے نااہل کر کے رکھ دو۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ 2 جرم ہو گئے۔ تیسرا جرم اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا۔ ہم بندے مال کماتے ہیں زبان سے اپنے مال کی صفت بیان کر کے، اور ہاتھ ہے منہ میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 5 صفتیں ہیں، آپ سمجھیں 2.5 زبان سے تعلق رکھتی ہیں اور 2.5 ہاتھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وضرب ھذا، کسی کو پھینٹی لگائی ہوگی، جاتے جاتے غصہ آیا، جاتے تھپڑ مار دیا کسی کے۔ اور نئے بدماش کئی کو بننے کی عادت ہوتی ہے، کوئی الیکشن لڑنا ہونا تو محلے میں بدماشی اتنی کو نہیں چاہیے کہ بندے دیکھ کے ووٹ دے دیں آپ کو۔ تو اس کی آغاز جو ہے نا وہ یوسی کونسل سے ہوتا ہے، ابتدا سے، کہ سب سے پہلے آپ ایک آدھا قبضہ چھڑائیں، 2-3 قبضے کریں آپ، اور کوئی بندہ سامنے آئے 2-3 اس کے تھپڑ مارے، 2-3 گن مینوں سے مروا دیے۔ تو آپ تصور کریں وضرب ھذا، کسی کو پھینٹی لگائی ہوگی، یہ ہاتھ سے لگائی جاتی ہے۔ اور 5واں جرم وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، قتل کیا ہوگا کسی کو۔ میرے نبی نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں، ان لوگوں کی نیکیاں اٹھا کر کیا کیا جائے گا، وہ لوگ آئیں گے فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ جو بندہ جنت میں جانے کے قریب تھا، اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی۔ آپ نے فرمایا ان فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ، اگر موقع یہاں تک آ گیا، اس نے اتنے لوگوں کو گالیاں دی ہیں، اتنے لوگوں کی تہمت لگائی، اتنے لوگوں کا ناجائز مال کھایا، اتنے لوگوں کو پھینٹی لگائی ہے، تو اپنے پاس اب نیکیاں ختم ہو گئیں۔ لینے والے ابھی موجود، اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ کہیں گے فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ ہے نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے اب ان کے گناہ لو اور اس کے سر پہ ڈال دو۔ کدھر گئی نیکیاں ساری، کدھر گئی ساری نیکیاں؟ یہ ہماری زبان سے اور ہاتھ سے ادا ہونے والا عمل ہے کہ جس نے ہماری ساری کی ساری نیکیاں تباہ کروا کے رکھ دی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ مظلمۃ لاخیہ فلیتحللہ، کہ جس شخص کو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس کو آج اس کی تلافی کر لے، قبل اس کے وہ دن آ جائے جس دن کوئی درہم و دینار کام نہیں آئے گا۔ تصور کر لے میرے بھائیو آج کہ میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، میں نے کسی کا ناجائز مال کھایا ہے، میں نے کسی کے ساتھ زبان سے کسی کو ہٹ کیا ہے۔ بھائیو ہماری زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، ہماری زندگی کا علم نہیں ہے، لیکن یہ نماز روزے یہ پڑھے پڑھائے سارے جو ہم پیکنگ میں اپنے آپ کی نیکیاں سمجھتے ہیں، اللہ رحم کرے اگر یہ نوبت آ گئی میرے بھائیو، ہم نیکیاں کہاں پہ چکاتے پھریں گے؟ اس لیے بھائیو یہ تلافیاں آج کر لیں، موقع موجود ہے، اپنے کسی بھائی سے معافی مانگ لیں، کسی سے زیادتی کی ہے اس کی تلافی کر لیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔